واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ بقرہ آیت نمبر 45 ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام امور میں کیا چیز ہے؟ صبر. اور صبر جو ہے نا اس سے مدد لے. ہاں، بس صبر کی بات کی سب سے پہلے. تو صبر کی اقسام میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا یہ صبر ہے. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی اور کسی کی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ صبر ہے. اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا ہے یہاں تک کہ اسے ترک کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، آپ کے خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے ایک طرح سے. اور آپ جو ہے وہ اگر رک رہے ہیں اس سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، صبر ہی ہے نا. اپنے آپ کو روک کے رکھنا وہ صبر ہے. اور اس کی تقدیر پر صبر کرنا، اب جو بھی ہو جائے اس پہ صبر کرنا. ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ہاں، یہ صبر ہے. تو ہر معاملے میں صبر کے ذریعے بہت بڑی مدد ملتی ہے. جو کوئی صبر کی کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. اور اسی طرح دوسری چیز یہاں پہ نماز کی بات ہے. ایمان کی میزان ہے یہ تو. اور پھر یہ کہ وہ نماز جو ہے وہ فواحش سے اور منکرات سے بھی روکتی ہے. اور ہر معاملے میں نماز سے مدد لی جا سکتی ہے. دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی ہیں، صبر اور صلاۃ. ایک مومن کے دنیاوی زندگی کے جو مصائب ہیں، جو تکالیف ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ برداشت کرنے کے لیے یہ دو بڑے ہتھیار ہیں، نماز اور صبر. یہ دو بڑے ہتھیار ہیں. اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی استعانت طلب کرے گا تو مصائب سے چھٹکارا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اگر طلب کریں گے نماز کے ذریعے سے، مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اور یہ کہ اور اگر آپ سمجھتے ہیں، یعنی آپ کے خیال میں یہ اس چیز سے چھٹکارا نہیں ابھی مل رہا، یعنی آپ دعا کر رہے ہیں ایک بہت ایسی چیز ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے لیکن وہ نہیں جا رہی. آپ نے بھروسہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، توکل کیا ہوا ہے کہ وہ چلی جائے گی، وہ چیز جو میرے اوپر ہے حاوی ہے، لیکن جب تک وہ ہے آپ صبر کر رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پس میں کثرت کے ساتھ سجود میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ سجدہ کیا کرو، یعنی دعا کیا کرو. یہ مسلم کی روایت ہے. یعنی سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. تو بات یہ ہے کہ ایک اور ہمیں بات ملتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہم سب تو سو گئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول تھے، ساری رات نماز پڑھتے رہے، مدد مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. پہلا مارکہ جو تھا مسلمانوں اور کافروں کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ
عنہ سے فرمایا کرتے، یا بلال ارحنا بالصلاح، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی کہ اذان دو۔ تو صبر کے ذریعے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے اور انسان میں استقامت آتی ہے، یعنی مستقل مزاجی آتی ہے۔ یہ صبر ہی تو ہے کہ سردیوں کی راتوں میں کوئی اٹھے اور اٹھ کے وضو کرے اور اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے۔ کہ کس کا دل کہتا ہے کہ وہ گرم بستر چھوڑ کر اٹھ جائے؟ صبر کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا اور وہ اس پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھے، جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی اس کی کوئی بہت ہی قریبی رشتہ، اس کی اولاد یا اس کا کوئی ماں باپ یا کوئی بھی اس کا قریبی محبوب کو اللہ تعالیٰ اس کے اٹھا لیا اور اس پہ مجھ سے صبر کیا، تو وہ کیا ہے، اس کو جنت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، جنت مل جائے گی۔ تو انسان کو زندگی میں بار بار صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر میں استقامت سے بھی کام لینا پڑتا ہے، یعنی مستقل صبر کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ بس بہت صبر کر لیا اب صبر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، صبر تو کرتے ہی رہنا ہے۔ صبر میں ایسا نہیں ہے بے صبرا تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ہاں اور صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر مصیبت کا علاج صبر ہے، اور ہر مشقت کی دوا ہے، ہر مشکل صبر کی وجہ سے حل ہو جاتی ہے، اور حق کے راستے پہ ہمیشہ چلانے والا صبر ہی ہے۔ حق کے راستے پہ آپ چلتے رہیں تو وہ صبر کے ساتھ ہی چلتے رہ سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اچھا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع، ہر معاملے میں اس سے صبر آتا ہے انسان کی زندگی میں۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، چاہے خوشی ہو، چاہے کوئی تکلیف ہو، چاہے کچھ ہو، فوراً کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اور نماز جو اصل میں یہ ہے کہ بندے اور رب کے درمیان جو ہے ایک خاص ملاقات ہے۔ انسان کا جو دل ہے نا وہ اس خاص ملاقات سے جو تعلق بنتا ہے، بہت خاص ایک تعلق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے نماز کی وجہ سے۔ اور نماز کی وجہ سے جو غذا ملتی ہے ہماری روح کو غذا ملتی ہے اور قوت ملتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ جب ہر قسم کی مدد ختم ہو جائے، جب سارے اسباب کا رشتہ کٹ جائے تو انسان نماز سے مدد لیتا ہے۔ اور نماز کی پابندی ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جو آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرتے ان کے لیے بہت مشکل ہے نماز کی پابندی کرنا۔ اور نماز کی پابندی جو ہے وہ اصل میں جو خشوع اور خضوع کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ہے کہ نیک کام کرنا کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ اس شخص کے لیے جو کہ آخرت کے بارے میں بے فکر ہو، وہ نیک کام کرنے کو بہت مشکل سمجھتا ہے، آسانی سے اس سے نیک کام نہیں ہوتے، بہت بھاری ہے، فجر کی نماز اتنی بھاری ہو جاتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، عشاء کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا جاتا پڑھنے کے لیے۔ جب انسان اپنے آپ کو
آزاد محسوس کرے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خود فیصلے کرنے لگ جائے، تو ایسے میں نیک کاموں کی اس کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں نیک کام کروں گا تو مجھے کوئی مدد ملے گی، ایسا کچھ بھی نہیں سوچتا وہ. پھر اس کے سامنے آخرت کی کامیابی کا کوئی معنی نہیں رہتا اور کوئی مقصد نہیں رہتا پھر، تو وہ کوشش بھی نہیں کرتا پھر. ہاں، تو اسی لیے جو ہے نا وہ آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے اور نیک اعمال کو وہ ایک پہاڑ سمجھتا ہے، ایک بوجھ سمجھتا ہے اور بوجھل ہو جاتا ہے بالکل ہی اس کی وجہ سے. تو آخرت کا یقین جو ہے وہ انسان کے لیے بڑے سے بڑے کام، مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتا ہے. جب آخرت کا یقین ہونا جس کو کہ آخرت آنی ہے، اس کا جواب مجھے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، تو وہ پھر بڑا سا بڑا کام بھی جو ہے نا اس کے لیے کوئی وہ معنی نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے بس مجھے وہ تو جواب دینا ہے نا، کیا کروں، کرنا تو پڑے گا. تو وہ صبر کرتا ہے، وہ نماز سے مدد لیتا ہے اور پھر وہ کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو جاتا ہے. تو بس ساری بات سمجھنے والی یہی ہے کہ ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جائزہ لیں کہ کہیں کون سی نمازیں ایسی ہیں یا کون سے اوقات ایسے ہیں جب ہمارے دل کے اوپر وہ بھاری ہو رہے ہیں. اگر تو ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اندر یہ چیز پیدا کر دے، آخرت کا یقین پیدا کر دے اور نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور جیسے کہ مومن کی تو معراج ہے نماز، اور یہ بات ہے کہ ہاں، اور صبر تو ایسا ہے کہ بس انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے ہر چیز میں. تو بس زندگیوں کو اپنی اس طرح سے سنوارنے کی کوشش کرنی ہے کہ صلاح اور صبر دونوں سواد سے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں ہماری موت تک رہیں گے، موت تک اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، دونوں کو، صلاح کو بھی اور صبر کو بھی، دونوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں جوڑے رکھے، استقامت دے اللہ تعالیٰ ہمیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. انہی کی بات ہے جو ہم پچھلی آیت میں دیکھ آئے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں، وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور ان کو ان کے اعمال کی جزا مل کے ہی رہے گی. اس یقین کو وہ جب رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر تو ان کے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب سے جزا پاتے ہیں، اور جو مصیبتیں، مصائب، جو پریشانیاں بھی آتی ہیں وہ ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور یہ والی سوچ ان کو برے کاموں سے روکتی ہے اور وہ برائی کے قریب نہیں جاتے پھر. تو یہی تو بات ہے نا کہ نماز، پھر ان کی نماز فواحش سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. تو ایسے لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا احساس جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ میں کیا ہوں، مجھے کس نے بنایا اور کس چیز سے بنایا گیا مجھے، اور میں کس طرح تھی اب کیسی ہو گئی. ذرا سوچ کے دیکھیں نا کہ آپ کیا تھے، ایک گوشت کا لوتھڑا، اور ایک ایسی چیز اگر وہ شکل آپ دیکھیں تو کوئی آپ کو چھوئے بھی نہ، ایسی شکل تھی ہماری.
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت شکل میں دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. تو زندگی کا یہ سفر ہمارا کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، پیدائش سے لے کر آج تک جو میرا سفر ہے وہ جاری ہے. کس نے مجھے طاقت دی، کس نے مجھے راستہ بتایا، اور کس نے جو یہ سفر میرا چلتا رہا اس کے مراحل طے کیے اور وہ بتایا راستہ سارا، اور کون مجھے یہاں تک لے کر آیا، یعنی اس مقام تک میں کیسے پہنچ گئی. اور یہ سفر جاری ہے، یہ چل رہا ہے، جو آج یہاں تک مجھے لے کر آیا ہے، اور یہی طریقہ مقرر رکھا ہے کہ بس یہیں جانا ہے اور دنیا سے ایسے ہی چلتے رہنا ہے، اور پھر لوٹ کر ہم نے اللہ کی طرف چلے جانا ہے. اور مجھ سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے کہ جو آئے اور وہ دنیا میں رہے، لیکن وہ مستقل نہیں رہے، وہ بھی چلے گئے. اگر وہ لوٹ گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، تو مجھے بھی چلے جانا ہے، مجھے بھی لوٹ جانا ہے. اس کائنات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مختلف اشیاء جو ہے کس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں، ان کو فنا ہو جاتا ہے، موسم بدل جاتے ہیں. ایک موسم ہے، ابھی دیکھیں گرمی ختم، سردی کا آغاز، اور پھر کس طرح سے دن کے بعد رات آ جاتی ہے، اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے پھر سورج نکل جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو لوٹ جانے کا احساس دلاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ میرا بھی سورج غروب ہو جائے گا اور میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی. تو قرآن مجید کی تلاوت سے، اس پر غور و فکر کرنے سے، اور موت کو ہر وقت یاد رکھنے سے، کثرت سے موت کو یاد رکھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہنا، یہ احساس اس وجہ سے پھر بڑھتا ہی رہتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.